خادمہ حضرت موسیٰ کی دعوت تبلیغ سے متاثر ہو کر اللہ پر ایمان لا چکی تھی۔ ایک دن وہ فرعون کی بیٹی کے بال سنوار رہی تھی کہ اس کے ہاتھ سے کنگھی چھوٹی تو اس نے بسم اللہ کہہ کر اٹھا لی۔ اس پر فرعون کی بیٹی نے حیران ہو کر خادمہ سے پوچھا کہ یہ تو نے کیا کیا اور یہ کس کا نام ہے؟ خادمہ نے کہا یہ اسی کا نام ہے جس نے تیرے باپ کو پیدا کیا اور بادشاہی دی۔ یہ سن کر فرعون کی بیٹی کو بڑا تعجب ہوا کہ میرے باپ سے بھی کوئی بڑا ہے۔ اس نے خادمہ سے پوچھا کہ کیا تم میرے باپ کے علاوہ کسی کو رب مانتی ہو؟ اس نے کہا ہاں بالکل، میرا، تیرا اور تیرے باپ کا رب، سب کا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ فرعون کی بیٹی نے کہا کہ خیر، اس کی خبر تو میں اپنے باپ کو ضرور دوں گی۔ اس نے کہا کوئی حرج نہیں۔ فرعون کی بیٹی بھاگتی ہوئی اپنے باپ کے پاس گئی اور اسے سارا قصہ سنایا۔ فرعون کو جب اس بات کا پتہ چلا تو اس نے خادمہ کو بلوایا اور جب وہ بادشاہ کے سامنے پیش ہوئی تو بادشاہ نے پوچھا کہ کیا میں تیرا رب نہیں ہوں؟ تو اس خادمہ نے جواب دیا کہ نہیں، میرا رب تو اللہ ہے۔ فرعون نے بار بار یہی سوال دہرایا تو خادمہ نے ہر بار یہی جواب دیا۔ فرعون یہ سن کر غصے میں آ گیا، ڈرانے اور دھمکانے لگا، مگر اس خادمہ نے صاف کہہ دیا کہ جو چاہے ہو جائے، میں اپنا ایمان کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ فرعون یہ سن کر آگ بگولا ہوا۔ اس نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ تانبے کی جگانیں لائی جائیں اور ان کو آگ پر رکھ کر تپایا جائے، اور جب وہ بالکل آگ کے جیسی ہو جائیں تو اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈال دیا جائے اور آخر میں اس عورت کو بھی اسی تانبے پر پھینک دیا جائے۔ فرعون نے سوچا کہ ایسی دردناک سزا سن کر یہ حضرت موسیٰ کے رب کو ماننا چھوڑ دے گی، مگر اس کے سب اندازے غلط ثابت ہوئے۔ فرعون نے حکم دیا کہ تانبے کو گرم کیا جائے، اور جب وہ تانبا آگ کے جیسا ہو گیا تو فرعون نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ایک ایک کر اس مومنہ عورت کے بچے اس تانبے میں ڈال دیے جائیں۔ یوں ایک ایک کر کے اس کے بچوں کو اس تانبے میں ڈالا جانے لگا۔ بچے تانبے میں ڈلتے ہی موت کے منہ میں چلے جاتے۔ مومنہ یہ سب منظر دیکھ رہی تھی تو اس نے فرعون سے کہا کہ میری ایک درخواست ہے کہ جب تم ہم سب کو جلا چکو تو ہماری ہڈیاں ایک ہی کپڑے میں جمع کر کے دفن کر دینا۔ فرعون نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم ایسا ہی کریں گے۔ جب اس کے سارے بچوں کو آگ میں ڈالا جا چکا تو آخر میں اس کے سب سے چھوٹے بیٹے کی باری آئی، جو اس وقت اس کے سینے سے لپٹا دودھ پی رہا تھا۔ جیسے ہی فرعون کے سپاہی اس بچے کو الگ کرنے لگے تو یہ مومنہ تڑپ کے رہ گئی۔ جیسے ہی بچے نے اپنی ماں کی بے قراری دیکھی تو اللہ نے اسے قوت گویائی عطا فرمائی۔ اس نے اپنی ماں سے کہا کہ امی جان، افسوس نہ کریں، اس آگ میں جل جانا بہت بہتر ہے، کیونکہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے بہت ہلکا ہے، اور حق کے راستے پر جان دے دینا سب سے بڑی نیکی ہے۔ یہ سن کر اس کی ماں کو صبر آ ہی گیا اور پھر اس بچے کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا۔ جب اس مومنہ عورت کے سب بچوں کو آگ میں ڈال دیا گیا اور وہ سب موت کے منہ میں چلے گئے تو آخر میں اس مومنہ کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا اور وہ بھی اللہ کی راہ میں شہید ہو گئی۔ اس طرح اللہ نے روز آخرت کے دردناک عذاب کی شدت ایک شیرخوار بچے کی زبان سے بیان کر دی، اور تانبے کی تپتی ہوئی آگ کو آخرت کے عذاب کے سامنے انتہائی کم تکلیف دہ قرار دیا۔ اس لیے یہ بات عقل والوں کے لیے ایک واضح اشارہ ہے۔ روایت میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تو وہاں ایک موقع پر جا کر انہیں بہت ہی خوشگوار خوشبو محسوس ہوئی۔ انہوں نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل، یہ کیسی خوشبو ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے بتایا کہ یہ فرعون کی بیٹی کی کنگھی کرنے والی خادمہ کی اولاد کی خوشبو ہے، اور اس کے بعد حضرت جبرائیل نے رسول اللہ کو وہ سارا واقعہ سنایا۔ تو دیکھا ناظرین کہ کس طرح اپنی راہ میں تکلیفیں برداشت کرنے والی مومنہ عورت کو اور اس کے بچوں کو اللہ نے یہ فضیلت عطا کی کہ اس کی قبر سے آنے والی خوشبو سید الانبیاء اور اللہ کے نبی حضرت محمد نے بھی محسوس کی۔ جی ہاں ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ نگہبان۔